السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں آپ تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ ناظرین، آپ کا ہمارا اسلامک چینل یمریہ بصار علم مظاہری میں خوش آمدید ہے، خیر مقدم ہے۔ ناظرین، آج کا ہمارا سبق تختی نمبر 2 مرکبات ہے۔ آج ہم تختی نمبر 2 کو ڈیٹیل کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے کہ جو حروف مرکب بنتے ہیں، یعنی مفرد حروف جب دوسرے حرف کے ساتھ مل کر مرکب بنتے ہیں تو اس کی کیا کیا شکلیں ہوتی ہیں، کس کس شکل میں مرکب بنتی ہیں، کس کس شکل میں مرکب بنتا ہے، اور اسی طریقے سے ہم نے تختی نمبر 1 میں مرکبات میں ملے ہوئے حروف کی شکلیں تھوڑی بہت پڑھی تھی۔ آج ہم مکمل حروف کی شکلوں کو پڑھیں گے۔ تو اس لیے ناظرین، آج کا سبق بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے، اس لیے سبق کو مس مت کیجیے گا اور ویڈیو کو مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ کو اچھی طریقے سے حروف کی شناخت ہو جائے، حروف کی پہچان ہو جائے، اور ملے جلے حرفوں کو آپ اچھی طریقے سے پہچان لیں تاکہ آپ قرآن مجید آسانی سے اور بغیر کسی دقت اور دشواری کے آپ پڑھنا سیکھ جائیں اور پڑھنا آ جائے آپ کو۔ اس لیے ناظرین، ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے اور اپنے دوست احباب میں ویڈیو کو خوب شیئر کیجیے تاکہ آپ بھی اس کار خیر کا ذریعہ بنیں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 2 مرکبات۔ ناظرین، مرکبات کس کو بولتے ہیں؟ ملے جلے حرفوں کو مرکبات کہتے ہیں۔ یعنی دیکھیے، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، تنہا تنہا حرف کو مفرد کہتے ہیں، ہم نے اسے پہلے سبق میں پڑھا۔ اور یہ جو دیکھیے دو حرف ملے ہوئے ہیں، دو حرف، 3 حرف، 4 حرف، جہاں بھی ایک حرف سے زیادہ اگر ملے ہوئے ہوں تو اس کو مرکبات کہتے ہیں، مرکب کہتے ہیں۔ ایک حرف سے دوسرے حرف کے ساتھ اگر مل جائے تو مرکب ہو جاتے ہیں، 3 حرف مل جائے تو مرکب بولتے ہیں اس کو۔ تو یہ مرکب ہے، اس لیے صاحب کتاب نے مرکب کی جمع لے کر آئے، اس لیے کہ یہاں بہت سے حروف ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ تو چلیے ناظرین، شروع کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ بھی ہمارے ساتھ پڑھیے۔ الف، الف، لام، لام، الف، لام، الف۔ دیکھیے ناظرین، یہ لکیر ہے لمبا، یہ ڈنڈا ہے لمبا سا، اور یہ الف ہے۔ الف اور لام میں بہت غلطیاں کرتے ہیں، الف اور لام میں فرق نہیں کر پاتے ہیں بہت سے لوگ، اس لیے اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ یہ جو لمبا ڈنڈا ہے، یہ لمبا ڈنڈا اگر بائیں طرف یہ مڑ کر کسی لفظ سے مل جائے، کسی دوسرے حرف کے ساتھ مل جائے تو پھر یہ لام کہلاتا ہے۔ اگر شروع میں الف ہو تو الف اس طریقے سے ہوگا، شروع میں الف ملا ہوا کبھی نہیں ہو سکتا۔ اگر شروع میں لمبا ڈنڈا ہو اور دوسرے لفظ کے ساتھ دوسرے حرف سے مل جائے تو وہ کبھی الف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں الف اگر ہو تو اس طریقے سے ہوگا، ملا ہوا کسی حرف کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، اگر آخر میں ہے، جیسے کہ یہاں دیکھیے بعد میں ہے، آخر میں ہے، ادھر لام ہے، اس کے بعد الف ہے، الف ہے اور اس کے آگے کسی لفظ سے وہ ملا ہوا نہیں ہے، جیسے دیکھیے یہاں ایک لمبا ڈنڈا ہے، اس کے بعد کسی حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، اکیلا ہے۔ دیکھیے ادھر تو ملا ہوا ہے لیکن ادھر ملا ہوا نہیں ہے، یعنی دائیں طرف ملا ہوا ہے، بائیں طرف ملا ہوا کسی لفظ سے نہیں ہے۔ اگر دائیں طرف ملا ہوا ہو اور بائیں طرف ملا ہوا نہ ہو، لمبا ڈنڈا ہو، تو وہ الف ہوتا ہے، وہ الف ہوتا ہے۔ اور اگر آگے بھی مل جائے تو پھر وہ کیا ہوگا، دیکھیے آگے مثالوں میں ہم بتائیں گے۔ تو یہ 2 چیزیں آپ اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے۔ پہلا یہ کہ اگر شروع میں یہ لمبا ڈنڈا ہو اور بائیں طرف کسی حرف سے مل جائے تو وہ لام ہو جاتا ہے، الف نہیں ہو سکتا۔ شروع میں الف ہوگا تو اس طریقے سے تنہا ہوگا، اور اگر آخر میں ہو
جیسے کہ یہاں ہے اور آخر میں دیکھیے ادھر مل گیا، یعنی دائیں طرف تو ملا ہوا ہے لیکن بائیں طرف یہ لمبا ڈنڈا ہے اور آگے کسی لفظ سے ملا ہوا نہیں، کسی حرف سے، تو یہ الف ہوگا، لام نہیں ہو سکتا۔ تو اس کو کیا پڑھیں گے؟ لام الف جیم الف لام الف میم الف۔ دیکھیے ادھر دائیں طرف میم ہے اور اس کے بعد یہ لمبا ڈنڈا ہے اور آگے کسی سے ملا ہوا نہیں، کسی حرف سے، تو اس کو الف بولیں گے۔ میم الف لام الف با الف لام الف لام جیم۔ میں نے اوپر ابھی بتایا نا ناظرین کہ اگر لمبا ڈنڈا اگر ہو، پھر اگر دائیں طرف لمبا ڈنڈا اور بائیں طرف کسی حرف سے مل جائے، تو یہاں دیکھیے لمبا ڈنڈا ہے، اس کے بعد یہ جیم جو ہے مل گیا بائیں طرف، تو پھر یہ اب کیا ہو گیا؟ لام ہو گیا، الف نہیں بول سکتے اس کو۔ لام جیم لام الف لام با۔ دیکھیے یہ ہے لمبا ڈنڈا اور دوسرے حرف با کے ساتھ مل گیا بائیں طرف، تو اب یہ الف کبھی نہیں ہو سکتا، یہ الف اس کو بول ہی نہیں سکتے، یہ ہمیشہ لام ہوگا کیونکہ دوسرے لفظ کے ساتھ، دوسرے حرف کے ساتھ یہاں مل گیا۔ اگر یہ نہیں ملتا، اس کو اسے تنہا لکھتے، تو پھر یہ تنہا اس طریقے سے ہو جاتا، الف ہوتا۔ لام الف با۔ دیکھیے یہاں دیکھیے یہی ڈنڈا ہے لمبا، لیکن دائیں طرف بھی ملا ہوا ہے اور بائیں طرف بھی حرف کے ساتھ ملا ہوا ہے، دونوں طرف، تو یہ درمیان میں ہو گیا، بیچ میں ہو گیا۔ اور درمیان میں اگر لمبا ڈنڈا ہو، ادھر بھی لفظ ملا ہوا ہو، ادھر بھی حرف ملا ہوا ہو، اور لام بیچ میں لمبا ڈنڈا ہو، تو ہمیشہ لام ہوتا ہے، الف کبھی نہیں ہو سکتا۔ درمیان میں بیچ میں لمبا ڈنڈا ہو اور دونوں سائیڈ حرف ملا ہوا ہو، تو وہ کبھی الف نہیں ہو سکتا، وہ ہمیشہ لام ہی ہوگا، اس کو لام پڑھیں گے۔ تو اس کو پڑھیں گے با لام با کاف کاف کاف۔ یہ چھوٹی کاف ہے، چھوٹی کاف کی یہ دیکھیے شکل ہے، وہ شکل دیکھیے نیچے، کاف با کاف تا۔ دیکھیے یہی ہے کاف تا، یہ شکل آ گئی اوپر، دیکھیے کاف الف با کاف تا تا کاف تا۔ ناظرین ان شکلوں کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیجئے، دماغ میں بٹھا لیجئے اور سمجھ لیجئے، کیونکہ یہی شکلیں بار بار آپ کو آگے ملیں گے، بار بار قرآن مجید میں یہی شکلیں آتی ہیں، اس کے علاوہ کوئی شکلیں آپ کو نہیں ملیں گی۔ یہی تمام شکلیں ہم جو پڑھیں گے حروف کی، یہ تمام شکلیں ہی آئیں گی، اس لیے اچھی طریقے سے پہچان کر کے سمجھ کر کے پڑھیے۔ با تا ثا نون یا با الف تا الف، یہ لمبا ڈنڈا ہے اخیر میں، اور پھر اس کے بعد کسی حرف سے ملا ہوا نہیں ہے، اس لیے الف پڑھیں گے۔ ثا الف نون الف یا الف با سین، یہ 3 شوشے والی ہے، دیکھیے اس لیے سین پڑھیں گے، اس کو 3 شوشے والی ہو تو سین ہوتا ہے۔ با سین یا سین نون سین تا سین ثا سین ثا جیم۔ اس کو بعض مرتبہ شین سمجھ لیتے ہیں، شین نہیں ہو سکتا، یہ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی شوشہ ہے، بڑی شین ہونے کے لیے 3 شوشہ ہونا ضروری ہے، یہ 3 شوشے والی ہے، اس کے اوپر اگر 3 نقطہ لگ جائے تو بڑی شین ہو جاتے ہے، چھوٹی سین ہے بڑی شین ہو جائے گا اگر 3 نقطہ لگ جائے اس کے اوپر، اور یہاں لیکن 3 نقطہ تو اوپر ہے لیکن ایک ہی شوشہ ہے، 3 شوشے نہیں ہے اس کی، دیکھیے 3 دندانے والی شکل کی نہیں ہے، ایک ہی دندانے کی ہے، تو اس لیے ثا پڑھیں گے اس کو۔ ثا جیم تا حا، یہ بڑی حا، تا حا نون خا نون خا۔ دیکھیے یہ شکلیں اچھی طریقے سے پہچان لیجیے گا، خا حا، یہ جیم، ان شکلوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیجیے گا، کیونکہ خا حا ان دونوں میں اور عین غین میں آگے جب ہم اس کی شکلیں پڑھیں گے،
ان میں بہت سی غلطیاں کرتے ہیں بہت سے لوگ. خا کو غین سمجھ جاتے ہیں، ہا کو عین سمجھ لیتے ہیں، عین کو ہا پڑھتے ہیں، غین کو خا پڑھتے ہیں. تو شکلیں اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے. دیکھیے نون خا یا ہا، اس میں دیکھیے بھرا ہوا نہیں ہے، یہ لمبا اس طریقے سے بنا ہوا ہے جیم ہا کی طرح. دیکھیے بڑی شکل میں جو ہوتی ہے اسی کی یہ چھوٹی سی شکل ہے بنا کے ہے. دیکھیے نون خا یا ہا با جیم با میم یا میم نون میم تا میم ثا میم با یا یہاں دو یا ہے. دیکھیے دو نقطہ ادھر ہے، ادھر ایک اوپر شوشہ لگی ہوئی ہے، دو نقطہ ہے تو اس کو دو نقطہ نیچے یا ہوتا ہے. اور یہ یا کی شکل دیکھیے الگ سے، یا نون یا تا یا ثا یا نون با لام. دیکھیے ایک نقطہ اوپر ہے اس کو نون بولیں گے، ایک نقطہ نیچے ہے تو با بولیں گے. نقطوں سے پہچان لیے جاتے ہیں حروف، چاہے آپ اس حروف کا شکل کس طریقے سے چھوٹا ہو جائے، چھوٹا ہو یا چھوٹے سے چھوٹا بھی ہو، لیکن نقطہ برابر ویسے ہی آئے گا جیسے مکمل حروف میں آتے ہیں. دیکھیے اوپر ایک نقطہ نون، نیچے ایک نقطہ با. نون با لام تا نون لام با یا لام یا تا لام ثا لام نون با نون نون تا یا نون یا تا نون ثا نون نون یا نون جیم ہا خا ہا ثا خا با جیم تا ہا تا یا جیم با. دیکھیے شکل آ رہی ہے، دیکھیے ان شکلوں کو اچھی طریقے سے پہچان لیجئے. صاد ہا با خا تا ہا. دیکھیے ناظرین اس کو ہاں نہ پڑھیں، اس کو بعض مرتبہ ہاں پڑھ لیتے ہیں، ہاں پڑھتے ہیں، اس کو ہاں نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ دو نقطہ اوپر لگ گیا. اگر دو نقطہ اوپر نہیں لگتا تو اس طریقے سے بنا ہوا ہوتا، اور اس طریقے سے ہوتا تو ہاں ہوتا. اور یہ چھوٹی ہاں ہے، یہ تا ہے. تا ہا باتا یا ہا. اسی ہا کے اوپر یہاں دو نقطہ لگ گیا اس لیے تا ہو گیا. اب ہاں نہیں بولیں گے اس کو، یا پھر ہا تا نہیں بولیں گے کیونکہ یہ تا ہی بولیں گے اس کو صرف. باتا یا ہا تا ہا یا ہا با ہا الف با ہا میم. یہ ہا ہے، دیکھیے یہاں با ہا میم الگ سے ہے. دیکھیے تین حرف ہیں یہاں، اس کو با میم نہ سمجھ لیں یا پھر با ہا، بس با ہا میم تین حرف ہے. اور یہ جو جتنے بھی ہا پڑھے ہم نے ابھی، یہ جتنے بھی ہا ہے یہ چھوٹی ہا ہے. دال ذال را زا جیم دال خا ذال جیم را خا زا یا را تا زا. دیکھیے ناظرین یہ را اسی کے اوپر یہاں نقطہ لگ گیا تو زا ہو گیا، یہ را اسی کے اوپر یہاں نقطہ لگ گیا تو زا ہو گیا. تو دیکھیے را اس طریقے سے بھی ہوتا ہے اور را اس طریقے سے بھی ہوتا ہے، اور زا دیکھیے دونوں طریقے سے ہوتا ہے. تو اس لیے ان کو پہچان لیجیے اچھی طریقے سے. میم دال کاف دال فا را میم زا سین شین صاد ضاد طا ظا سین لام شین لام صاد با طا با ضاد الف سین را شین قاف ضاد یا ظا الف
عین غین، اس کو کیا بولیں گے؟ حمزہ. جی اس کو حمزہ بولیں گے، عین نہ سمجھیں اس کو، یہ حمزہ ہے. عین زا غین را صاد عین ضاد غین. دیکھیے اس کو بعض مرتبہ ہا سمجھتے ہیں، ہم نے شکل بتا دی، ابھی پیچھے بتایا سمجھایا. اسی طریقے سے دیکھیے عین، یہ دیکھیے بھرا ہوا ہے یہ پورا، یہ غین دیکھیے، تو اس کو اچھی طریقے سے پہچان لیجیے. عین صاد عین ضاد غین با عین دال تا غین دال. حمزہ، حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں، حمزہ یا کی شکل میں. ناظرین یہ سمجھانے کے لیے ہم نے پڑھا کہ حمزہ الف کی شکل میں، حمزہ واو کی شکل میں. اس طریقے سے نہیں پڑھا جاتا، بلکہ تینوں جو ہے حمزہ ہی ہے. جب آگے ہم پڑھیں گے تو اس کو حمزہ ہی پڑھیں گے. حمزہ الف کی شکل میں ایک پہچاننے کے لیے بتایا گیا. تو یہ حمزہ ہے، یہ الف کی شکل میں، یہ اوپر حمزہ لگا ہوا ہے، تو یہ بھی حمزہ ہے، یہ بھی حمزہ، یہ بھی حمزہ واو کی شکل میں. اس طریقے سے بھی ان شکلوں میں بھی حمزہ ہم آگے پڑھیں گے، نورانی قاعدے میں بھی اور قرآن مجید میں بھی. فا قاف، دیکھیے یہ بڑی قاف ہے، ایک گول متھا ہے، یہاں بھی گول متھا، اس کے اوپر ایک نقطہ لگ گیا تو فا ہو گیا، یہاں دو نقطہ لگ گیا تو قاف ہو گیا. واو میم قاف واو، بڑے قاف نکال کر کے پڑھیں. قاف واو فا واو فا قاف لام قاف فا لام یا فا حا میم کاف میم لام میم تا میم تا میم تا. ناظرین امید کرتا ہوں کہ آپ کو مرکبات میں ملنے کی جو حروف کی جتنی شکلیں ہیں وہ تمام کی تمام شکلیں آپ کو اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی. ناظرین آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.